ایم آر پی پلانر اس کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں، وہ اس میں اس کا کیا رول ہوتا ہے، لیٹس لک ایٹ دیٹ. ایم آر پی پلانر جو ہے، ایم آر پی پلان بیسیکلی اپڈیٹ ہوتا ہے فریکوینٹلی. اس کے اندر چینجز آتی ہیں، اس کو اپڈیٹ کیا جاتا ہے. تو جو اپڈیٹ کرنے کی رسپانسبلٹی ہے وہ پلانر کی ہوتی ہے. وہ اس کو دیکھتا ہے، ویریفائی کرتا ہے کہ جو ریکارڈ کے اندر چینجز وغیرہ آ رہی ہیں اس کے اندر اس کو انکارپوریٹ کیا جائے، اور اس کا آتھورائزیشن ہائر اتھارٹی سے لے کر وہ اس کو انکارپوریٹ کر سکتا ہے. اس کو ایک لمیٹڈ آتھورائزیشن ملی ہوتی ہے. وہ اس وقت تک یہ اپڈیٹ کر سکتا ہے جہاں تک جو ایم پی ایس کے جو ڈیو ڈیٹس ہیں ان پر کوئی افیکٹ نہ آ رہا ہو. جب ایم پی ایس کے اوپر افیکٹ آئے گا اور اس کی ڈیو ڈیٹ چینج ہوں گی تو اس کے لیے جو پلانر کو ہائر مینجمنٹ سے اس کی اپروول لینی پڑے گی. ادروائز وہ اس کو نہیں چینج کر سکتا، کیونکہ ایک ڈیو ڈیٹ پرومس کی ہوئی ہے کسٹمر کو، وہ میٹ کرنی ہے. تو اینڈ پروڈکٹ کے اندر اگر کوئی چینجز آ رہی ہیں اس کی وجہ سے، تو اس کو پھر جو ہائر اتھارٹی ہے یا مینجمنٹ ہے اس سے اس کو اجازت لینی پڑے گی، آتھورائزیشن لینی پڑے گی. دوسری چیز یہ ہے کہ دیر آر ٹینز آف تھاؤزنڈس آف کمپوننٹس اینڈ پارٹس جو کہ اینڈ پروڈکٹ کے اندر جا رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اف یو لک ایٹ کار، تو اس کے اندر انجن ہے، اس کے اندر نٹس بولٹس لیول تک کی یہ جو ایم آر پی ریکارڈ ہیں وہ ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں. تو وہ ٹینز آف تھاؤزنڈس آف کمپوننٹس اینڈ پارٹس انوالو ہوتے ہیں. اتنے لارج اسکیل کے اندر پلانر جو ہے وہ کس طرح اس کو ہینڈل کرتا ہے؟ اس کے لیے انہوں نے پلانرز کو لاجیکلی ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا ہے اکارڈنگ ٹو لیٹس سے پارٹس کے ٹائپ کے طور کے اوپر. فار ایگزامپل میٹل پارٹس کے لیے پلانرز ڈفرینٹ رکھے ہیں، ووڈن پارٹس کا ڈفرینٹ ہے، پلاسٹک پارٹس کا ڈفرینٹ ہے. لیٹس سے سروس پارٹس جو پروڈیوس کر کے مارکیٹ میں بھیجنا ہے اس کا ہو سکتا ہے ڈفرینٹ ہو، اینڈ سو آن سو فورتھ. تو وہ ایک تو اس طرح وہ اس کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو پلانر ہے اسٹل کیونکہ اس ایک اپڈیٹ کرنے کا لیٹ سے لیول 1 کے اوپر اپڈیٹ اگر سلائٹلی ہو رہا ہے تو اس کے بیس کے اوپر اس کا کاسکیڈنگ افیکٹ لوئسٹ لیول تک بہت زیادہ پڑ جاتا ہے. تو اس بیسس کے اوپر پلانر اگر سارے ریکارڈ کو ویریفائی کرتا رہے ہر بار تو اس کا ٹائم جو ہے وہ ایفیشینٹلی یوٹیلائز نہیں ہو رہا. تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ پلانر جو ہے وہ صرف ان ریکارڈز کو ویریفائی کرتا ہے جس کے اندر چینجز آ رہی ہوں، کیونکہ دیر آر سو مینی ریکارڈ جو کہ جس میں کوئی چینج نہیں آ رہی ہوتی. سب ریکارڈ میں سے تھوڑے سے کچھ ریکارڈ ہوں گے جس میں چینجز آ رہی ہوں گی. تو وہ ان ریکارڈز کو ویریفائی کرے گا اور اس کے بیسس کے اوپر ایم آر پی کے اندر چینجز وغیرہ ہوں گے. اب وہ کیا اس کے رسپانسبلٹیز میں کیا ہے کہ آرڈر لانچ کرنا، جیسے میں نے بتایا کہ ادھر ہے پلانڈ آرڈر ریلیز. تو وہ پلانڈ آرڈر ریلیز بیسیکلی آرڈر لانچنگ ہوتی ہے فار پروڈکشن اور پرچیزنگ. اگر فیکٹری کے اندر پلانٹ کے اندر ہی اپنے میں پروڈیوس ہونا ہے تو پروڈکشن کا آرڈر لانچ ہو جائے گا. اگر وینڈر سے پرچیز کرنا ہے تو پرچیزنگ کا آرڈر لانچ ہو جائے گا. سیکنڈ رسپانسبلٹیز میں آتا ہے کہ وہ آرڈرز ریشیڈیول کر لیتا ہے اگر کوئی اس کی ریکوائرمنٹ آ گئی ہو اور اس کے اندر ڈیو ڈیٹس کو وہ چینج کر لے گا، کیونکہ اس کے اندر چینجز آ گئی ہیں، اسکریپ کا مسئلہ آ گیا ہے، ڈیفیکٹس کا مسئلہ آ گیا ہے، تو اس کے بیسس کے اوپر وہ اس کو چینج کرے گا. لیکن جیسے میں نے کہا کہ اینڈ پروڈکٹ کی ڈیو ڈیٹ افیکٹ
نہیں ہوگی تو پھر تو بالکل ٹھیک ہے. اگر وہ افیکٹ ہو رہی ہے تو پھر بیسیکلی جو ہائر مینجمنٹ ہے اس سے اس کو آتھورائزیشن ہوگی تو وہ اس کو کر سکے گا. پھر ایرر جو ہیں سسٹم کے اندر آ رہے ہیں MRP کے اس کے اندر وہ ان کو ریکنسائل کرتے ہیں اور اس کے بیسس کے اوپر ہی اور شی ول لک فار دا کازز وچ بیسیکلی افیکٹڈ دیز ایررز. پھر جو کریٹیکل مٹیریل ہے اگر اس کی شارٹیجز کا ہو رہا ہے تو اس کو سالو کرے گا وہ بائی لیٹ سے ری پلان کر کے اس کے اندر جو جس مٹیریل میں شارٹیج ہو رہی ہے اس کی پروڈکشن تھوڑی سی اس کو پش کر دے گا بیکورڈ یا وہ ایکسپیڈائٹ کر دے گا اس کے جو مٹیریل لانے کے لیے. دیٹ از اندر ریسپانسبلٹی. سو بیسیکلی پلانر کا جو کام ہے دیٹ از ناٹ ایز سمپل ایز وی سیم کہ بک کے اندر جو دیا ہوتا ہے جو ٹیکسٹ بکس میں دیا ہوا ہے اس سے لگتا ہے کہ اٹس ویری سمپل. اٹ از ناٹ. اٹ از ویری کمپلیکیٹڈ پرابلم. اس کے جو رسپانسبلٹیز ہیں یو کین امیجن کہ ٹینز آف تھاؤزنڈس آف پارٹس اینڈ کمپوننٹس ہیں اور پھر اس کو جو حصے میں ملے ہوئے ہیں اس کے اندر مسٹ بی 10 اور 12 ڈفرینٹ لیولز جس کے اندر یہ کاسکیڈنگ افیکٹ ہوگا. ایک اگر سلائڈ چینج کر دی گئی تو اس کے بیسس کے اوپر وی کین سی کہ کتنا اس کے کمپلیکیٹڈ جاب بن جاتا ہے. وہ ریزالو کرنے کے لیے دوسرے فنکشنز کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتا ہے. فار ایگزامپل انوینٹری مینجمنٹ والوں کے ساتھ, MPS والوں کے ساتھ, ماسٹر پروڈکشن شیڈیولر کے ساتھ اینڈ کیپیسٹی پلاننگ والوں کے ساتھ, سو دیٹ اس کے جو کام ہے وہ زیادہ آسان ہو جائے. کی پرابلم ایریاز آئیڈینٹیفائی کرتا ہے سو دیٹ اس کا جو یہ جو MRP پروسیس کرنے کا جاب ہے وہ بہتر طریقے سے وہ پرفارم کر سکے.